کہ اس سے عقیدت رکھو، قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے۔ آؤ سنو، میرے غوث اعظم سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے ایک دن دریا کے کنارے پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ دریا کے کنارے میرے غوث اعظم پہنچے۔ دیکھتے کیا ہے؟ ایک خاتون سروں پر داغ ہو رہی ہے۔ اللہ والے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کیا۔ خاتون دریا کے کنارے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میرے غوث اعظم کے ساتھ ایک آپ کے مرید تھے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، جاؤ خاتون سے ذرا پوچھ کر آؤ کیوں رو رہی ہے۔ صاحب پوچھنے گئے تو خاتون نے کہہ دیا، جاؤ میرا معاملہ ہے، میں دیکھ لوں کہ تمہیں کیا کام۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد میرے غوث اعظم گئے، ارشاد فرمایا، خاتون کیا کام ہے؟ تو خاتون نے وہی بات فٹافٹ بتانا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کا چہرہ اتنا لاجواب ہوتا ہے، اگر وہ حال دل سنے تو سنانے کا من کرتا ہے، اور کوئی آئے تو کبھی کبھی دل نہیں کرتا۔ ایسا لگتا ہے اب جو آیا ہے اس سے درد دل سنا دیا جائے تو دل کو تسلی مل جائے، دل کو سکون مل جائے گا۔ میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، تمہاری کیسے کھڑی ہے؟ کس چیز نے لا کر کے تجھے یہاں بیٹھا دیا ہے؟ وہ کون سا درد ہے جسے دریا کے کنارے بیٹھ کر کے تو آنسو بہا رہی ہے؟ وہ درد کم کر رہی ہے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرما رہے تھے، مائی اس درد کے تار کو آج ٹوٹتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے آنسو کا سیلاب جاری ہے۔ آج آنسو پلکوں کا پہلا توڑ کر کے رخسار پہ آ گئی ہے۔ مائی ضبط کا بندھن ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے درد کے ساتھ رو رہی ہے؟ اس چیز نے اتنے کرب کے ساتھ تجھے رلا دیا ہے۔ تو ماں جو ابھی تک کم رو رہی تھی اب چیخ مار کے رونے لگی، کیونکہ درد دل سننے والا آ گیا ہے، درد کی دوا دینے والا آ گیا ہے۔ وہ بوڑھی کہہ رہی تھی، اے عبدالقادر میں تمہیں کیا بتاؤں، آج سے 12 سال پہلے میں اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ اسی دریا پہ میرا بیٹا بارات گیا تھا اور پھر واپس دلہن لے کر کے آ رہا تھا۔ اور میری نظروں کے سامنے جب وہ بارات واپس آ رہی تھی میں دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے اچانک موجیں اٹھی اور موجوں نے میرے بیٹے کی شادی کو اپنے اندر سمایا اور اسی دریا میں لے کر کے وہ موجیں ڈوب گئی۔ ہاں عبدالقادر، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جب گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ایکسیلیٹر اتنا کھینچ دیتے ہیں، اتنا کھینچ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ دیکھو تو صحیح میرے پیارے، وہ ماں ہے، ماں جو 1 سال کے بعد دریا پہ نہیں آئی ہے، جو 2 سال کے بعد دریا پہ نہیں آئی، جو 4 یا 5 سال کے بعد دریا پہ نہیں آئی ہے، بلکہ 12 سال بیتنے کے بعد آج بھی دریا پہ بیٹھ کر کے اپنے بچے کی یاد میں رو رہی ہے، اپنے بچے کے پیار میں رو رہی ہے۔ اور تم نے ماؤں کا درد کیوں نہ محسوس کیا؟ تم نے ماؤں کی وفا کا کیوں صلہ نہ دیا؟ تم آج گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہو تو تم ہواؤں سے بات کرنے لگتے ہو، اتنی رفتار میں بائک چلاتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم بائک پہ چلتے چلتے اگر گرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، اتفاق لے لو، انداز لے لو، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ہر نوجوان کو سلامت رکھے، غوث اعظم کے صدقے سلامت رکھے۔ اگر کیا خدا کا خواستہ ایسا ہو جائے کہ تمہاری اسپیڈ میں بائک ہو اور گر جائے، حادثہ ہو جائے، اس کے بعد ہم کمر کام کرنا چھوڑ دے، تم 4 پائی پہ آ جاؤ، تمہیں تو محسوس ہوگا میں 4 پائی پہ آ گیا، وہاں سے تمہاری کمر نہیں ٹوٹے گی بلکہ بڑے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، جس نے تمہیں پالنے میں لوگوں کی گالیاں برداشت کی ہے اور تمہیں راجہ بناتا رہا، لوگوں کے پیارے رشتے سنتا رہا، لوگوں کی مزدوریاں کرتا رہا، تمہیں بادشاہ بنا کر کے گھماتا رہا، تمہارے آگے اس نے کیا 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 ہے؟ اس نے جب روز خون پسینے کی محنت کی ہے، تمہیں پالنے کے لیے کیا کیا قربان کرنا کی ہے، تم نے کیا صلاح دیا، تم نے اس پیٹ پہ بائک چلا کر کے آج ہاتھ کے دل دکھایا ہے کہ کمر توڑ کر کے تم آ گئے ہو کبھی گھاٹ پہ۔ ارے یہ تو یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو، ہم بہت سے حادثے دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ایکسیڈنٹ میں جاتے ہیں تو صرف کمر نہیں ٹوٹتے، ان کی سانسیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، اور جو سانسیں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ
جب نوجوان قبر میں چلا جاتا ہے تو ماشاء اللہ روز رویا کرتی ہے، بیٹے کو یاد کرتے رویا کرتی ہے، ماں ہر نوجوان کے چہرے میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھا کرتی ہے، ماں ہر نوجوان کے قبر میں اپنے بیٹے کے چہرے کی ادا دیکھا کرتی ہے، ماں دولے کی شکل میں اپنے بچے کو دولہا بنتا دیکھا کرتی ہے۔ قسم خدا کی اگر جو نوجوان ماں کے قبر میں چلے گئے ہیں، جو نوجوان قبر توڑ کر کے کاٹ پہ لے گئے ہیں، وہ لوگ احساس کرتے ہوں گے آج ماں کا دل توڑ کر کے آ گئے ہیں، آج ماں کی امت کی امیدوں پہ پانی پھیر دیے ہیں۔ میں کہتا یہ چاہتا ہوں اس پیر سے گاڑی نہ چلا، کیونکہ جب تیری کمر ٹوٹتی ہے تو صرف تیری نہیں ٹوٹتی، ماں کی خواہشوں کا دم نکل جاتا ہے، پیٹ کے ارمانوں پہ پانی پھر جاتا ہے، باپ کا بڑھاپا نہ چل۔ ہاں صاحب تم جب چلنا شروع کر دے تو احساس نہیں کرتے کہ بیٹھ کر کے ماں گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی۔ باپ کتنی امیدیں لگاتا ہے ہماری جوانی سے، بیٹا جب جوان ہوگا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بیٹا جب جوان ہوگا میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ لیکن ہم نے کیا صلاح دیا ماں باپ کو، ہم نے اتنی اسپیڈ میں گاڑی چلائی، ہم جب سفر کرتے ہیں ٹیرولے سے ٹرین سے تو لوگوں سے جھگڑ جاتے ہیں، پھر اس کا انجام اس کا نتیجہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں اور سفر کرتے ہیں تو لوگوں سے الجھ جاتے ہیں، الجھا نہ کرو، جب بھی کسی سے جھگڑے کا وقت آ جائے تو صبر کر لیا کرو۔ میں حدیث پاک میں پڑھا ہوں اگر تم پہ ظلم کیا گیا ہو، تمہارے بیٹے کو مارا گیا ہو تو تم اگر صبر کر لیتے ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس پہ ظلم کیا گیا ہے اگر وہ صبر کر لے تو مصطفیٰ اپنے رب سے صبر کرنے والے کو جنت میں مکان وہ ماں 12 سال کے بعد اپنے بیٹے کی شادی کا انتظار کر رہی تھی، بیٹے کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی، بیٹے کی یاد میں درگاہ کے کنارے بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ ہر ماں چاہتی ہے میں اپنے بیٹے نوجوان کو دولہا بنتا ہوا دیکھوں، ہر بہن چاہتی ہے میں اپنے بھائی کو دولہا بنتا ہوا دیکھوں، اور جو میری خوشیاں ہیں اس کا اظہار کروں۔ ہاں صاحب ان تمام صاحبوں ان تمام لوگوں کی امیدوں پہ تم پانی پھیر دیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ آؤ دیکھو تو صحیح یہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے نوجوان بیٹے سے۔ یہ کہہ رہی تھی عبد القادر جیلانی میں نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ بارات میری نظروں کے سامنے دھیرے دھیرے ڈوب رہی تھی، جب بارات ڈوب رہی تھی میری جان نکل رہی تھی۔ میرا نوجوان میں نے کتنی محنتوں سے پالا تھا، شب روز اس کے ساتھ میں نے گزارے۔ اے عبد القادر جیلانی 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا تب بچے کی پرورش کی تھی۔ اے عبد القادر جیلانی میں نے 2 سال پوری رات بھر جاگ کر کے گزاری تب میں نے بچے کو پالا ہے۔ ماں نے 10 مرتبہ بیٹے نے 10 مرتبہ اب مجھے جگایا تو میں 10 مرتبہ راتوں میں جاگتی رہی، بچے نے 20 مرتبہ راتوں میں جگایا تو میں جاگتی رہی۔ آج اسی بیٹے کے چہرے پر سینے سر پہ جب سینا پر سجتا ہوا میں نے دیکھا تو اچانک موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے اپنے آغوش کو لے لیا۔ اے عبد القادر اگر میرا لال ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا، اگر میرا لال ہوتا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا کرتا۔ عبد القادر جیلانی میرے بڑے پیر غوث اعظم نے جب ماں کی ممتا کو دیکھا، جب ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو میرے غوث اعظم نے تو یہ درد برداشت نہ ہوا، حضور غوث اعظم نے درگاہ کو حکم دیا اے درگاہ تو دیکھتا نہیں ہے مائیں کتنی دیر تڑپ رہی ہے، اے درگاہ تو دیکھ نہیں رہا ہے، ایک ماں کی آنسو بہ رہی ہے، ایک ماں کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، اے درگاہ تو دیکھ نہیں رہا ہے، ماں کی ممتا ابھار کر رہی ہے۔ اے درگاہ آج سے پہلے 12 سال پہلے تو نے جس بارات کو اپنے سینے کے اندر غرق کر لیا تھا، جس بارات کو تو نے اپنے سینے کے اندر سما لیا تھا، آج عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے اس بارات کو واپس کر دے۔ قسم خدا کی پھر کہا تھا جب عبد القادر کا حکم ہوا ہے، میرے پیر بڑے پیر غوث اعظم کا حکم ہوا ہے، تو قسم خدا کی اس سمندر نے پھر کیا کیا ان کیڑوں کو حکم دیا جس بارات کے لوگوں کا گوشت آیا، کیڑوں میں سے گوشت نکلا، نکلنے کے بعد میرے رب نے ایک جمع کیا ہے، ایک جمع کرنے کے بعد وہ ہڈیاں جو چور چور ہو رہی تھی میرے رب نے ان ہڈیوں کو حکم دیا ہڈی بھی جمع ہو گئی، اس کے بعد انسانوں کو بنایا گیا، کشتی کو ٹوٹ گئی تھی، رب کیا ہوا ہے کشتی تیار ہو، اور کشتی تیار ہونے کے بعد سب لوگوں کو کشتی پہ سوار کیا گیا، اور جب عبد القادر نے حکم دیا تھا
कौन देगा जो बंदे मेरे महबूब ने मेरे हबीब ने तुझे हुक्म दे दिया है, अब्दुल कादिर ने दे दिया है, वो फैसला मसीह कर हेलो हाँ साहिब। फिर क्या हुआ, मुबारक उभर के सामने आ गई, बचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो मेरे गौस है। कुछ लोग इस वाक़े के तहत लिखते हैं कि ज़ईफ़ है, किसी किताब में नहीं मिलता, लेकिन मेरे अहमद रज़ा ने इस चीज़ का फैसला फरमा दिया। हाँ, कि मेरे गौसे आदम की ताकत और क़ुव्वत में है, पर साल की डूबी हुई कश्ती मेरे गौसे आदम निकाल देते हैं। तो अगर हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं, अगर हमारी जिंदगी के शब रोज अच्छे नहीं, तो अगर उनका जिक्र करते रहेंगे, उनकी तारीफ करते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे, तो इसी तरह जो हमारी जिंदगी डूबी हुई है ये भी उबर के ऊपर आ जाएगी, ये भी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम उनकी गदा हैं जिनका हुक्म है कि जो कादरी हो के मरेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। कोशिश करो रब्बे कायनात मौत देने से पहले हमें कादरी होने की तौफीक अता फरमाए, और मौत आए तो उस वक्त भी हम रब से दुआएं करें, कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। सुने, आज हम जो इतना खर्च करते हैं हजरत, इतना एहतमाम करते हैं और 11वीं वाले बड़े पीर के नाम पर लुटाया करते हैं, इससे मिलता क्या है? और 12वीं जो करते हैं इससे क्या मिलता है? चूंकि मैं तकरीरें आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं, तो ज़हन में बात नहीं रहती कौन बात किसे सुना चुका। अगर दोबारा बयान हो जाए तो सुन लीजिए, क्योंकि मेरे ज़हन में भी नहीं। हुजूर गौसे आदम के पास जो नजराना आया करता था 10 तारीख तक, वो 10 तारीख का दिन ढलने के बाद आप उस तमाम नजराने को लंगर में तकसीम कर दिया करते थे, लंगर में दे दिया करते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारहवीं मनाया करते थे। बचन के बोलो सुभान अल्लाह। नहीं लग रही है, भूख तो नहीं लग रही है, माशाअल्लाह। वक्त भी बहुत हो गया, बातें बहुत सारी बातें। बहरहाल सुने, मेरे गौसे आदम के पास जितना भी आता सब लंगर में तकसीम कर दिया करते थे। मेरे हुजूर गौसे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं मनाया करते थे। एक दिन हुजूर गौसे आदम के पास कुछ न बचा था, कुछ भी नहीं था, और मुरीदीन इकट्ठे होकर के हाजिर आए, हुजूर आज 12 रबीउल अव्वल है, हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं है और ये सुनसान अच्छी नहीं लगती। हुजूर गौसे आदम ने इरशाद फरमाया एक शागिर्द से, उससे कहा करीब आ। जब वो करीब आया तो हुजूर गौसे आदम ने अपना अमामा शरीफ उतार के उस शागिर्द को दे दिया। क्यों? क्योंकि हुजूर गौसे आदम का अमामा शरीफ भी 70,000 का था। कितने का? 70। आज हम ये कागजों के पैसों के पीछे भागते, किसके पीछे भागते? ये कागज के पीछे। वो दौर देखो जिस दौर में कागज का पैसा नहीं बल्कि सोने और चांदी का चला, लेकिन लोग अपने आकाओं के नाम पर यूं लुटाया करते थे कि लोग देख करके हैरत किया करते थे, ये लोग कहीं मजनू तो नहीं हो गए। तो मेरे गौसे आदम
ارشاد فرماتے جاؤ امامہ لے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے بغداد کے باہر بیچنا، اس لیے بغداد والوں کی نظر پڑ گئی، وہ پہچان لیں گے یہ امامہ غوث اعظم کا ہے۔ مرید نے شاگرد نے امامے کو جھولی میں لیا اور چھپایا، چھپانے کے بعد چل دیا۔ آخر کار مریدین ادھر ادھر کام میں مشغول ہو گئے، میرے غوث اعظم وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب میرے غوث اعظم بیٹھنے کے بعد اچانک کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ کا کندھے پہ رکھنا تھا، میرے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا آج کوئی درد دل سننے والا آ گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا آج کوئی آنسو پوچھنے والا آ گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا آج زندگی میں بہاریں دینے والا آ گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا آج میری زندگی کی جان آ گئی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں یہ محسوس کیا، میں نے سر اٹھا کر کے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کا لال آ گیا تھا، زہرا کا بابا آ گیا تھا، حسنین کا نانا آ گیا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آنے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹے عبدالقادر اداس کیسے بیٹھے ہو، اس چیز کے چہرے پہ اداسی آتی ہے۔ وہ زیادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال میں آپ کی پارٹی بڑی دھوم دھام سے منایا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ اس سال میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ اس سال مال و منال نہیں ہے، آپ کی پارٹی منائی جائے، یا رسول اللہ اس سال کیا کیا جائے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں بیٹے عبدالقادر سرائیوں کو بتا، آج سے پہلے جو تیرے سر کی شان رہا کرتے تھے، جو تیرے سر کے اوپر امامہ رہا کرتا تھا، جو سر تیرے سر کے اوپر پگڑی تھی، وہ پگڑی کہاں چلی گئی ہے؟ اور زیادہ میں عرض کیا یا رسول اللہ پالوی کے لیے کوئی خرچ کا اہتمام نہ ہو پایا تو میں نے پگڑی کو بیچنے کے لیے دے دیا، امامے کو بیچ کر کے میں آپ کے پالوی مناؤں گا۔ میرے حضور نے شان فرمایا اے عبدالقادر بیٹے امامے کو بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور غوث اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو امامہ ہے، امامہ اگر آپ کی پالوی منانے کے لیے عبدالقادر کو جان بیچنا پڑ جائے تو قسم ہے رب کائنات کی یہ ایک جان کیا ہو، اگر رب ایسی 100 جانیں عطا فرمائے تو آپ کی پالوی منانے کے لیے عبدالقادر بیچنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں صاحب کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہے۔ حضور غوث اعظم نے یہ کہا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبدالقادر میرے بیٹے آج سے پہلے تو ہم پوری زندگی میں تو بارہویں مناتا چلا آ رہا ہے، تو بارہویں پہ بارہویں منا رہا ہے، ہماری محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے، ہمارے عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ تو لے بیٹے عبدالقادر آج کے بعد تیرے مسترہ مصطفیٰ تجھے سند عطا فرما رہا ہے، تو نے زندگی میں میری بارہویں منائی ہے، تو آج سے لے کر کے قیامت تک گویا کہ میرے مصطفیٰ نے ایک جملے میں فرما دیا، لیکن میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ میرے حضور فرما رہے تھے عرب والے گیان بھی منائیں گے، راجہ عجم والے گیان بھی منائیں گے، پورب والے تیرے گیان بھی منائیں گے، بچی والے تیرے گیان بھی منائیں گے، جو غریب ہوں گے وہ بھی گیان بھی منائیں گے، جو امیر ہوں گے وہ بھی گیان بھی منائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹے آج تک تو ہماری بارہویں مناتا چلا آ رہا ہے، ہم حکم دیتے ہیں آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تیری گیان بھی مناتے چلے جائیں۔ اور یہ وظیفہ ساتھ لے کر جائے، یہ تعویذ ساتھ لے کر جائے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں تو وہ میرے غوث کی 11ویں ہر مہینے منائے، ایسا مال ملے گا، ایسی ایسی جگہوں سے ملے گا کبھی محسوس نہیں کرے گا۔ ہاں صاحب کبھی وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں آئیں گی جہاں سے میرا غوث عطا فرمائے گا۔ سنے ایک موچی تھا، وہ موچی مدینے جانے کا خواہش مند تھا، میرے حضور سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، مدینے کا عشق تھا اس کے دل میں۔ اب موچی کی کمائی کتنی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں،
آخرکار اس کے دل میں تمنا تھی میں حضور کا گنبد خضرا دیکھوں گا۔ اللہ ہم سبوں کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، سبوں کو مدینے کی سفر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بندہ پہنچی، اس نے محنت و مشقت 1-2 سال نہیں بلکہ 30 سال، کتنے سال؟ 30 سال محنت کرتا رہا، پائی جمع کرتے کرتے 30 سال گزر گیا، اور جب 30 سال گزرنے کے بعد زاد راہ کا انتظام ہو گیا، مدینے کے سفر کا انتظام و انصراف ہو گیا، تو اس نے ارادہ کر دیا اب میں نبی کے شہر مدینے جاؤں گا۔ مہینہ آ گیا حج کا، جب حج کا مہینہ آیا دعوت کر دی گئی، لوگ حاضر ہو گئے۔ وہ کتنے لاجواب لوگ تھے کہ مشورہ عالموں سے کیا کرتے تھے۔ کس سے کیا کرتے تھے؟ عالموں سے۔ آج تو یہ سوچتے ہیں مولوی کو جانتا ہی نہیں، مولوی کچھ جانتا ہے نہیں۔ میرے پیارے مولوی اتنا جانتا ہے جتنا کوئی سائنسداں بھی نہیں جانتا۔ مولوی ایک زمانے سے کہہ رہے تھے کھڑے ہو کر کے کتوں کی طرح نہ کھاؤ، بیماری بڑھے گی۔ کل سائنسداں کہنے لگا کھڑے ہو کر کے کھانے سے کینسر ہو رہا۔ ہاں دیکھیں آپ، مولوی ایک زمانے سے کہتے آئے، جب سے حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر کے نہ پیا کرو، کڈنی برباد ہو جائیں گی، گردے گل جائیں گے، نہ پیا کرو کھڑے ہو کر کے، مولوی بیچارے چلاتے چلاتے قبروں میں چلے گئے۔ لیکن جو کھڑے ہو کر پیتا ہے وہ پیتا ہی رہا۔ آخرکار ڈاکٹروں نے آج کہہ دیا جو کھڑے ہو کر کے پیے گا اس کے گردے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے سے علماء اکرام بتاتے آئے، بہرحال وہ اچھے لوگ تھے۔ جب وہ 30 سال کی محنت و مشقت کی کمائی اکٹھے کی، اس نے حج جانے کا ارادہ کیا تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضور دعا کریں، میں حضور کے مدینے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کروں گا۔ تو امام صاحب نے کہا جانے سے پہلے اپنی بستی والوں سے ملاقات کر لینا اور لوگوں سے معافی تلافی کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو جانے انجانے میں تو نے کسی کا دل توڑ دیا ہو، اللہ کسی کا دل دکھا دیا ہو۔ تو یہ نوجوان صبح سویرے اٹھ کر کے حج جانا ہے آج، لیکن صبح سویرے پاک نماز فجر لوگوں کے دروازوں پہ جا کر کے دستک دیتا تھا، اندر سے نکل کے لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے پتہ تو صحیح کیوں آیا ہے، تو یہ جا کر کہتا تھا اگر کسی وجہ سے میری جانب سے کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ آگے دروازے پہ پہنچتا، اگر میری جانب سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو درگزر کرنا۔ آخرکار ہر دروازے پہ معافی تلافی کرتے کرتے یہ ایک ایسے مکان پہ پہنچا جو بستی کے باہر مکان بنا ہوا تھا۔ اس مکان پہ جب دستک دی، اندر سے خاتون کی آواز آئی۔ خاتون کہتی ہے کون ہے دروازے پہ؟ یہ باہر سے کہتا ہے میں آیا ہوں، میں نبی کے مدینے جا رہا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں اگر آپ کے یہاں کسی کا میرے وجہ سے دل دکھ گیا ہو یا میری جانب سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون آواز دیتی ہے تو نے کس کا دل دکھایا ہوگا، تو نے کسے تکلیف دی ہوگی؟ ہمارے یہاں تو کوئی مرد ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی مرد ہی نہیں رہا کرتا ہے، تجھ سے کس کو تکلیف ہوئی ہوگی؟ آخرکار یہ بندہ پلٹ کے جیسے اپنے قدموں کو پیچھے کیا، اچانک اس کی ناک کے پاس گوشت کی خوشبو پہنچی، اور جب گوشت کی خوشبو پہنچی یہ پلٹ کے دروازے پہ گیا، دستک دیا، اندر سے خاتون نے آواز دی اب کون ہے؟ تو یہ پھر کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جو ابھی اس سے پہلے آیا تھا۔ خاتون نے کہا پلٹ کے کیوں آیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو خاتون اس نوجوان نے کہا تھا اے خاتون میں حضور کے مدینے جا رہا ہوں، اور سنا یہ ہے کہ یہ سیدوں کا گھر ہے، سنا ہے یہ نبی کی اولاد کا گھر ہے، اس میں نبی کی اولاد رہا کرتے ہیں، اگر جو آپ کے گھر پہ گوشت بنا ہے اگر اس گوشت میں سے مجھے کچھ مل جائے گا تو اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، سیدوں کے گھرانے سے کچھ تبرک مل جائے گا تو مجھے کچھ برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ جب اتنا باہر سے نوجوان نے کہا تو اندر سے خاتون نے کہا تھا اے نوجوان جا چلا جا، یہ جو گوشت بن رہا ہے یہ تیرے لیے حرام ہے اور میرے لیے حلال ہے۔ کیا کہا؟ تیرے لیے حرام، میرے لیے حلال۔ اللہ تو یہ پلٹ کے کہتا ہے باہر سے کھڑے ہوئے اے خاتون ذرا یہ تو بتاؤ
شریعت کا کون سا مسئلہ ہے کہ جو تمہارے لیے حلال ہو میرے لیے حرام؟ ایک مومنہ کے لیے حلال ہو میرے لیے حرام، تو خاتون کہتی ہے اے صاحب میں تجھے کیا بتاؤں، اے نوجوان میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری بچیاں 3 دن بھوکی 3 دن فاقے سے تھی، میری بچیوں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کوئی کمانے والا نہ تھا جو کما کے لا کے ہماری بچیوں کو کھلاتا، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ہماری بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام و انتظام کرتا۔ آخرکار جب ہماری بچیوں نے 3 دنوں کا فاقہ کیا تو میری غیرت کو گوارا نہ ہوا، میں نے دہلیز کو پار کیا بازار کے قریب، لیکن میری جرت نے گوارا نہ کیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی۔ میں بازار سے واپس آ رہی تھی تو میں نے ایک گڈھے میں دیکھا ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے، میں نے اس مردار کا گوشت کاٹا، کاٹنے کے بعد گھر لایا، بچیوں نے دھویا، دھونے کے بعد ہڑیا پہ چڑھا دیا ہے، اسی مردار گوشت کی خوشبو تیرے تک پہنچی ہے۔ اس لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے اور وہ مردار کھائے اس وجہ سے کہ جان بچا سکے، صرف اتنا کہ جان بچانے کے لیے کھایا جائے تو اس کے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز نہیں۔ آج ہم 3 دنوں سے بھوکے تھے اس لیے ہم نے مردار کا گوشت بنایا ہے، ہم اپنی جان بچانے کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ اے نوجوان تو چلا جا، تیرے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ آخرکار یہ نوجوان جب سنتا ہے، سننے کے بعد گھر آیا، آنے کے بعد اس نوجوان نے جتنی زیادہ راہ تھی، جتنا صبر کا انتظام تھا، جو 30 سال کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی محنت کی کمائی تھی، اس تمام کمائی کو لے جا کر کے بازار میں بیچ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آٹا خریدا ہے، چاول خریدے ہیں، اور کچھ نقد پیسہ اس آٹے میں چھپا کر کے سید زادی کے گھر کی جانب بڑھ جاتا ہے، اور جانے کے بعد دستک دیتا ہے۔ اندر سے سیدہ کہتی ہے کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں وہی ہوں جو گوشت مانگا تھا آپ کے دروازے پہ۔ دروازے کو کھولا گیا، اس نے 30 سال کی کمائی سیدہ کے دروازے سے اندر کر دی، اور جیسے ہی دروازے سے اندر کی ہے پلٹ پہ آیا، آنے کے بعد اپنے گھر پہ بیٹھا ہے۔ اس کی اپنی خاتون کہہ رہی تھی، اس کی اپنی شریک حیات کہہ رہی تھی اے میرے سردار ذرا بتاؤ تو صحیح، تم تو 30 سال سے امید لگائے ہوئے بیٹھے تھے نبی کے مدینے جاؤں گا، میں مصطفیٰ کا مدینہ جاؤں گا، مصطفیٰ کا روضہ دیکھوں گا، شہر مدینہ جاؤں گا، آج تم نے 30 سال کی محنت ایک سیدہ کو لے جا کر کے دے دی ہے، اب مدینہ نہ جاؤ گے، اب مکے کا طواف کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا تھا ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے گا تو آج بعد میں بھی کر لیا جائے گا، اگر سیدہ کو بلا کے جاؤں گا، سیدہ کے آنسو بہتے ہوئے ان کو چھوڑ کے جاؤں گا، اور مصطفیٰ کے مدینے پہنچ گیا، اب مصطفیٰ نے اشارت فرما دیا میری شہزادی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے، تیری حاضری کو بول رہے ہیں، تو بتاؤ مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر یہ سیدہ راضی ہو جائے گی تو مدینے والا مصطفیٰ۔ ہاں صاحب، پورے 30 سال کی محنت بتائیں، آدھی زندگی کی محنت سیدہ کے گھر میں دے کر کے آ گیا۔ آنے کے بعد لوگ پوچھ رہے تھے کیا صاحب حج کو نہیں جاؤ گے؟ تم تو 30 سال سے اہتمام کر رہے تھے، 30 سال سے تم انتظام کر رہے تھے، اب حج کو نہیں جاؤ گے؟ تو یہ کہتا ہے میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، میں نے حج سے جانے کا ارادہ بدل دیا ہے، اب میں حج کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ تو پوری بستی والے تانے دے رہے تھے بہت کم بخت حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، بڑا ناپسندیدہ انسان ہے، اس نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، قسمت سے مدینے جاتے ہیں لوگ، لیکن اس نے مدینے جانے کا ارادہ ختم کر دیا ہے۔ کتنا بدبخت ہے یہ انسان جو طواف کعبہ سے قدموں کو پیچھے کر لیا ہے۔ آخر لوگ تانے تشنے دے رہے تھے، اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا، اور جب اس نے دروازہ بند کیا ہے لوگ حج کو چلے گئے۔ لوگ جب حج کو پہنچے تو اسی سال جو ہے ایک اللہ کے مقدس ولی حج کرنے کے لیے گئے تھے، جنہیں زمانہ قطب عالم کہا کرتا ہے، جنہیں زمانہ حضور غریب نواز کا مرید کہتا ہے، وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو جانے کے بعد حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا تو دیکھتے کیا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے اس سال کتنے حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے اس سال تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمایا، تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ تو ایک فرشتے نے کہا 2 لاکھ